رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. سو انیلا آپ شروع کر لیں. ابھی جب تک باقی بھی جوائن کر لیں گے تجوید ہے تو اس لیے وی کین اسٹارٹ ناؤ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ہا کو صحیح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینقضون اچھا اخفا کریں یا ینقضون ینقضون قدون پہ بھی دو نہیں دو بس دونا یہ دود ہیوی ہے بس اس کو اس طرح کرنا ہے آپ نے. ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق. یہاں دیکھیں یہاں دو حرکہ من بعد میثاقہ ابھی بھی سا کی آواز آ رہی ہے. آپ کی زبان دانتوں پہ نہیں ٹچ ہو رہی. میثا زبان فرنٹ کے دو دانتوں کے نیچے والے حصے پہ ٹچ کرے گی تھوڑی سی باہر نکلے گی. میثاقہ اس کی پریکٹس. اوکے. میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. خا کو تھوڑا ہیوی کریں. خاسرون خاسرون هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم. جی اوکے اب پڑھیے. وکنتم أمواتا. اچھا تنوین بھی اب اخفا کریں گے کیونکہ نون اور تنوین کا ایک ہی رول ہے. امواتا فأحیاکم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. یحیی دو دفعہ نہیں آئے گا. یحییکم. یہ جو آگے دو یہ ہیں یہ زیر اور وہ یہاں پہ کسرہ اور ایک ہے تو بیسیکلی اس کو دو حرکہ ہو جائے گا. اور پھر ییکم یحییکم. یحییکم گڈ. ثم علیہ ترجعون. از اٹ علیہ الیہ ترجعون. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اس کو تھوڑا لمبا کر کے چھوڑیں. جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. اس کو دوبارہ ٹرائی کریں. فسواهن. یہ دیکھیں فسوا شدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شدہ اس کو تھوڑا دو حرکہ کرنا ہے. نہیں دو حرکات تو یہ اسٹینڈنگ فتح کو کرنا ہے. شدہ جو ہے اس پہ یعنی زور دے کے پڑھنا. تو پڑھیں فسواہن. بیسیکلی شدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لیٹر کی دو دفعہ آپ کو بیسیکلی دو لیٹرز ہیں. واو دو ہیں یہاں پر. فسو پہلے ایک واو یوز ہوا پھر وا دوسرا واو یوز ہوا. سو فسواہن سبع سماوات رکیں گے تو سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
Good. وَإِذْ علیم. علیم. گڈ. آئین ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھے ہیں. بس وہی جو ایک دو جگہ میں نے آپ کو کہا ہے نا, اخفا کرنے کا یہ نون اور تنوین کا ایک ہی رول ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ادر دین دا تھروٹ لیٹرز کوئی لیٹر آتے ہیں, آپ کو ان کو 2 سیکنڈ کے لیے اس کو اسٹریچ بھی کرنا ہے اور نون کی آواز کو چھپانا ہے. تھروٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ حمزہ ہا, عین عین ہا اینڈ غین خا. یہ 6 لیٹرز ہیں. اگر یہ آ جائیں گے پھر کچھ نہیں کرنا, پھر کلیئر پڑھنا ہے نون کو. اس سے ہٹ کے کچھ آئے گا تو آپ کو نون کی آواز کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم. وعلیکم اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو میری اسائنمنٹ ہے, میں صرف آپ کو سنا سکتی ہوں. از اٹ پاسبل کہ میں سنا دوں اور چلی جاؤں؟ بالکل سنا دیجیے, بالکل سنا چلیں, دیجیے جزاک انشاءاللہ. اللہ. وہی آکی ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Oh, where is that gone? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم نیم تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے, اینڈ میں ایک حرکہ رکھیں. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء یا پر ہاں هؤلاء. کو بھی لمبا کریں گی جتنا آپ نے لا والے پارٹ کو لمبا کیا ہے. ٹھیک ہے. هؤلاء إن كنتم صادقين. گڈ, جزاک اللہ خیرن. بھیا اللہ حافظ. اچھا جی, ارم آپ پڑھیں گی؟ ہاں جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, میں قالوا انیلا کو بھی بسم اللہ میں نے دوبارہ پڑھائی تھی نا, آپ کو بھی پڑھواؤں گی. لام کو لائٹ کریں, دوبارہ پڑھیں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ٹھیک. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. یہاں پر بھی اب دیکھو میم کے بعد با ہے نا, اگین جی جی وہ 2 سیکنڈ کا آپ وہ کرو گی. ہاں أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم أنبأهم. فریبا جی تو با کے ساتھ تو الف بھی ہے نا, تھوڑی الف ساؤنڈ نہیں آئے گی؟ نہیں دیکھو وہ اس لیے لمبی نہیں ہوگی کہ با کا اپنا فتحہ ہے اور الف کے اوپر پھر فتحہ ہے. دیٹ مینس دونوں کے اپنے اپنے ساؤنڈ نکل رہی ہے. اگر یہاں الف پہ فتحہ نہیں ہوتا پھر آپ اس تو کو پھر وہ لمبا ملا کے پڑھتے. ٹھیک جی ہے. جی. أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. یہاں پر دیکھو واو ہے نا, تو 2 حرکہ کرو اس کو. للملائکۃ اسجدوا. ٹھیک ہے. للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اوکے, جزاک اللہ خیرن. گڈ. جزاک اللہ. جی صدف.
that's okay. جی رابعہ نہیں سوری وہ بس آگے وہ انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا مجھ اوکے اوکے سے. اوکے اوکے. اس کے بعد رابعہ آپ پڑھ لیجیے گا صدف کے بعد، پھر اس کے بعد سنیلا. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ یا کو تھوڑا لمبا کرو کیونکہ مد بھی ہے نا، تو اس لیے اٹ ول بی ایٹ لیسٹ لائک 4 سیکنڈ والا، آپ لمبا کر لو اس کو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تقربا هذه دیکھو قاف الشجرة. قاف تھوڑا ہیوی لیٹر ہے نا، تو اس کو اسی طرح آپ بے شک اس پہ آپ کلکلا بھی کریں، موٹا تھوڑا. تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اوکے جزاک اللہ خیر. یہاں پر اس کو دوبارہ بولو، هو التواب الرحیم. هو التواب الرحیم. اس طرح وہی جو انگلش میں میری غلطیاں میرے بچے نکالتے ہیں، مطلب وی اور ڈبلیو کا ڈفرنس جو ہے، تو یہاں ڈبلیو نکلنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، هو التواب الرحیم. گڈ جزاک اللہ. جی رابعہ. اوکے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم تھوڑا سا من جھٹکا آپ دے دیں. يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. اچھا یہاں پر لائٹ کرو اس پورے ورڈ کو، اصحاب النار. أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا try again. عليكم وأوفوا نہیں ہے نا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. جزاک اللہ خیر. گڈ ماشاء اللہ. جی سنیلا. اس کے بعد پھر یاسمین آپ کی باری آئے گی. سنیلا پڑھ لیں پھر اس کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگین لام کو لائٹ کرو آپ. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین بسم اللہ میں بھی لام موٹا ہو گیا، اس کو بھی لائٹ کر، بالکل منہ فلیٹ رکھے. بسم اللہ. بسم اللہ. ٹرائی اگین. بسم اللہ ہاں. الرحمن الرحیم. یہ وآمنو سے نا. جی جی. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما. اچھا آپ دیکھو سوری یہاں پر اخفا کرنا ہے. انزلت مصدقا لما. انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اولا. لام کو لمبا کریں گے یا نہیں لمبا نہیں کریں گے، اور واؤ کو بھی نا، واؤ پہ بھی جب آپ بول رہے ہوگے نا تو آپ کے دانت ہونٹوں سے ٹچ نہیں ہونے چاہیے. اولا.
اچھا اولا اچھا کافرم بھی ولا تشترو بآیاتی ثمنن قلیلا ثمن اوکے ثمنا قلیلا ثمنا قلیلا قاف کو تھوڑا سا آپ ٹھیک کرو اور دوبارہ ثمنا قلیلا وإياي فاتقون اگین قاف فتقون فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل قا لمبا نہیں کریں دوبارہ پڑھیں ولا تلبسوا الحق ابھی بھی لمبا دیکھو ولا تلبسوا الحق لام لمبا ہو رہا ہے نہیں آپ کا قاف پہ اینڈنگ لمبی ہو رہی ہے قا ہو رہا ہے تھوڑا سا قا ایک حرکت حق اچھا ولا تلبسوا حق بالباطل تا کو وتكتموا اچھا تا کو موٹا کریں بالباطل بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون آگے پڑھیں یہاں پر تھوڑا سا نا حقہ پہ اگین لمبا ہوا ایک اس چیز کو بھی اچھا اس کو بھی میں بول کے آپ کو بتا دیں جو what I was saying was تا صرف اس میں اس پورے ورڈ میں نا تا is the heavy letter باقی سب لائٹ ہوں گے بل با اب میں نے بل بھی لائٹ بولا با بھی لائٹ بولا تا پہ مجھے اس کو موٹا کرنا ہے بل با قیلی اوکے بالباطل آپ کا لام موٹا ہو رہا ہے بل با قیلی بالباطل اوکے اور یہاں پر اس کو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ نہیں قاف جو ہے نا ابھی یہ والا قاف ابھی جو ہے نا اس کاف کی طرح نکل رہا ہے حق وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اوکے وَأَنْتُمْ تعلمون تعلمون وَآقِيمُوا لمبا الصَّلَاةَ نہیں کریں لمبا نہیں کریں وَآقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ گڈ جزاک اللہ بس آئین پہ اور قاف پہ آپ تھوڑا سا پریکٹس کرو آئین آپ کے ویسے ماشاءاللہ باقی جگہ پہ ٹھیک ہی ہے ایک آدھ جگہ پہ وہ ہوا ہے لیکن جو قاف ہے نا اس کو تھوڑا سا پریکٹس اچھا ادھر آپ نے بالکل قاف کو صحیح بولا ہے وہ عقیم بالکل صحیح جگہ سے لیکن ان جگہوں پہ تھوڑا سا قاف جو ہے نا وہ کیف بن رہا ہے اور یہ آئی تھنک بس تھوڑا سا کانشیس ایفرٹ کر کے جیسے یہی والی آیت بے شک آپ پکڑ لو اور اس کو کوئی 5 دفعہ 6 دفعہ دہراؤ اپنے آپ کو اور سی دا ڈفرنس لسن ٹو اے ریسائٹر اسی آیت کو بار بار سن کے کہ وہ ان دونوں میں فرق کیا پڑ رہا ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ دونوں قاف اور کیف دونوں آلموسٹ ایک ہی جگہ سے ان کی ساؤنڈ نکلتی ہے بالکل جہاں پر ہماری زبان ہمارے حلق میں جڑی ہوئی ہے وہاں سے آواز آتی ہے اس کی لیکن نقطے والے قاف کے لیے ہم اپنا منہ گول کرتے ہیں اور زبان کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں اور جو دوسرا والا کیف ہے زبان کو نیچے رکھتے ہیں اور ہم منہ کو گول نہیں کرتے تو دیٹ میکس آل دا ڈفرنس ٹھیک ہے جی بالکل میں کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ہو نہیں یہ پریکٹس کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر ایک کا ایک تو ڈفرینٹ ہوا ہے کچھ لوگوں کو یا آئین بولنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے پریکٹس کرنے میں کچھ کو قاف میں کچھ کو صاد میں تو ایوری ون ہیز دیئر اون تھنگ کہ کون سی چیز کہاں ایزیلی کس سے نکلتی ہے تو اٹس اوکے جسٹ کیپ پریکٹسنگ انشاءاللہ جزاک اللہ وہی آکی جزاک اللہ جی یاسمین آپا اعوذ باللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتامرون الناس یہاں پر تھوڑا سا جھٹکا دیجیے اتامرون الناس اچھا ایک سیکنڈ دیکھیں ہاں کی آواز بالکل نہ آئے صرف الف کی آئے تأمرون الناس بالبر وتنسون اچھا یہاں پر اخفا کریں گے اخفا کا مطلب تھوڑی سی آواز کو اس کی چھپائیں گے اور ہم تھوڑا لمبا کریں گے تو کس طرح بولیں گے وتنسون جی انفسکم وانتم
تتلون الكتاب أفلا تعقلون 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 ایک منٹ فریال وہ یہ وَأَنْتُمْ ہوگا یا وَأَنْتُمْ ہوگا؟ یہ کیسے انتم اخفا، جہاں جہاں نون کے بعد آپ کا ادر کے اندر تھروٹ لیٹر آ رہا ہے وہاں یہی کریں گے آپ، انتم. وأنتم جی أفلا تعقلون تعقلون ہم. واستعینوا بالصبر والصلاة. اچھا اب جب رکیں گی نا آپ یہاں پر تو اس کو یہ تا جو ہے گول والا یہ ہا بن جاتا ہے جب رکنا ہوتا ہے. والصلاة. والصلاة جی وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين خاشعين. ہم. الذين يظنون أنهم ملاقو ملا، اس کو دو حرکہ کریں، ملاقو أنهم ملاقو گڈ. ربهم وأنهم إليه راجعون. گڈ، جزاک اللہ خیر. را کو موٹا کریں تھوڑا سا، راجعون. راجعون. گڈ. بس آپ صرف ایک تو آئین پہ تھوڑا سا اور فوکس کر لیں، آئین تھوڑا سا اور کلیئر نکل ہے، باقی جو وہی اخفا وغیرہ کا وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. زیادہ امپورٹنٹ، جیسے میں سب کو بار بار کہتی ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لیٹر کا اپنی جگہ سے صحیح نکلنا. تو بس آئین کی آواز کیا، راجعون. راجعون. گڈ، یہ آئین بالکل ٹھیک نکلا آپ کا، بالکل. ٹھیک ہے، بس اسی طرح سارے نکلنے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک جزاک ہے، اللہ. اوکے، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، اور کون ہے؟ اچھا میں پڑھ لوں؟ بالکل آپ پڑھیے، پھر عرشی ہیں، عرشی اس کے بعد آپ کی باری ہے انشاءاللہ، ہمارا کے بعد ہے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو میں ذرا جگہ پہ لے آؤں، یہ ذرا ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ ہل جاتا ہے ایک سے. اوکے جی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اخفا کریں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ یعنی کریں گے نا، یہاں نہیں کرنا، الف سوری. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اوکے، جزاک اللہ خیر. گڈ، ماشاءاللہ. جی عرشی آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا. اچھا تھوڑا سا تھا کی نا آواز تھوڑی سی سین کی طرف جا رہی ہے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. اوکے، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. جی زیبا آپ پڑھیں گی. ہلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یہ کدھر گیا یہ وَإِذْ قَالَ موسیٰ یہاں سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یا اخفا کیجئے انفسکم أنفسكم باتخاذكم العجل اس کو دوبارہ پڑھیں، یہاں سے دوبارہ پڑھیں. باتخاذكم العجل باتخاذکم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا اچھا أنفسكم قاف پہ تھوڑا سا قلقلہ کریں. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اچھا اب ادھر سے آپ دوبارہ پڑھیے، ذالکم سے اور عین پہ فوکس کر کے پڑھنا ہے. یہاں سے پڑھیں. اچھا ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. اچھا عین جو ہے نا تھوڑا سا، کیونکہ پہلے ٹھیک نکل رہا تھا، یہاں پر تھوڑا سا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس کو نا یہ آپ کی بالکل حلق میں آپ کو موومنٹ فیل ہونی چاہیے جب عین بول رہے ہیں. بالکل یہ مڈل سے آتا ہے. علیکم آپ انگلی رکھیں گے نا اگر گلے پہ تو موومنٹ فیل ہوگی. علیکم 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 انہ هو التواب الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. صاد کو موٹا کیجئے. فأخذتكم الصاعقة وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اوکے جزاک اللہ خیر. آپ جو فوکس کرنا ہے نا، ایک تو آپ نے وہی عین پہ جو میں بول رہی ہوں، اور دوسرا آپ نے یہ جو اخفا کرنا ہے، جو نون کی آواز کو چھپانا ہے نا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جی جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ وإیاک. سب کی باری آ گئی ہے اس میں سے. لیٹ می سی. یس الحمدللہ. تو آیا نمبر ہم نے یہاں پر 55 پہ ہم نے روکا ہے. اچھا اگین وہی کہ چونکہ ابھی ہم صرف ریسیٹیشن کے ذریعے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اپنی تجوید کو. ابھی میں رولز آپ لوگوں کو ویسے نہیں کرا رہی کہ میں ڈیفینیشنز بتا رہی ہوں، لیکن پلیز رولز کو دماغ میں ضرور رکھیں. تو آج کے دن کے میں 2 رولز بتا رہی ہوں دوبارہ ریویو کے لیے، وہ دماغ میں رکھتے ہوئے. بس بات کیا ہے جسے میں سب میں نوٹ کر رہی ہوں یہ کہ رولز پتہ ہے بیکاز یو آر اپلائنگ دیم. لیکن ہو کیا رہا ہے، جیسے 2 لائنیں اگر ٹھیک ہیں تو تیسری لائن میں یا تو سلیک کر گئے، کیا ہو گیا کہ وہ چیز ہی غلط ہو گئی. تو اس لیے میں کہیں نہ کہیں ٹوکنا پڑ رہا ہے. تو اس کا صرف یہ حل ہے کہ کانشیس ایفرٹ کر کے آپ کو وہ رول اتنے اچھی طریقے سے پتا ہو کہ جیسے ہی وہ لیٹر سامنے آ رہا ہے یا وہ ورڈ سامنے آ رہا ہے، یو نو ہاؤ ٹو سے اٹ. تو جو ایک رول میں بتاؤں گی وہ یہ کہ تنوین اور نون ساکن، نون ود اے سکون اینڈ تنوین. تنوین کیا مطلب ہے؟ 2 پیش، 2 زیر اور 2 زبر. ان کا رول ایک ہی جیسے رولز ہیں ان سب کے، ان دونوں کے. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تو تھروٹ لیٹرز آ گئے، تھروٹ لیٹرز کون سے؟ 6 تھروٹ لیٹرز ہیں. بالکل باٹم آف یور تھروٹ سے کون سا آتا ہے؟ حمزہ اور ہا، جو گول والی ہا ہے. پھر مڈل آف یور تھروٹ سے آتا ہے عین اور ہا، اور پھر اپر پارٹ آف یور تھروٹ سے جو بالکل ٹاپ پارٹ ہے وہ آتا ہے غین اور خا. اگر ان میں سے کوئی لیٹر آ جاتا ہے نون ساکن تنوین کے بعد، تو پھر آپ کو نہ اسٹریچ کرنا ہے، نہ آواز کو چھپانا ہے، کچھ نہیں. بس جو لیٹر ہے کلیئر اسی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک؟ جس طرح انہو. اب یہ خیر انہو کی ایگزامپل ذرا میں غلط دے رہی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں. جو اب یہاں پر سامنے میرے اس وقت آ نہیں رہا، آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اینی ویز. تو رول جو ہے نون ساکن اور تنوین کا ایک ہی ہے کہ اگر تو کوئی تھروٹ لیٹر آ جائے گا تو پھر آپ نے کلیئر پڑھنا ہے نون ساکن کو، اور اگر تھروٹ لیٹر نہیں ہے
تو پھر آپ نے 2 سیکنڈ کا اخفا کرنا ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، خفیہ کر دینا، نون کی آواز کو ہائڈ کر دینا. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان اوپر اور نیچے ٹچ نہیں کرنی چاہیے جب آپ نون کی آواز نکال رہے ہیں. تو جب ٹچ نہیں کرے گی تو وہ ایک خالی سی آواز آئے گی. جب میں ابھی تم بول رہی ہوں تو میری زبان نہ اوپر ٹچ کر رہی ہے نہ نیچے کر رہی ہے. بس اس رول کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک، اب یہاں پر یہ انزلنا یہ، اور یہاں پر من طیبات. اچھا، ایک وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ہیوی لیٹر آ گیا تو آپ کا وہ اخفا بھی تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد لائٹ لیٹر ہے تو اخفا بھی لائٹ ہوگا. تو یہاں تھا انزلنا اور یہاں پر ہوگا من طیبات. من طیبات تھوڑا سا وہ ہیوی پن اس نون کے اخفا میں بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس رول کو بس دماغ رکھ کے اب اس کی پریکٹس کرنی ہے نیکسٹ کلاس تک. ٹھیک انشاءاللہ. تو آیا نمبر 55 پہ ہم نے اس کو روکا ہے. اب ہم تجوید کی گرامر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ آپ 54 کو تھوڑا پڑھ کے سنا دیں گی؟ 54 جی آیت نمبر پلیز. اوکے جی انشاءاللہ ضرور. 54 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. جزاک اللہ خیر. So انشاءاللہ ہم اب گرامر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. سو ہم نے لاسٹ ٹائم اپنی کمپلیٹ کر لیا تھا ہم نے جو چھوٹی فیملیز تھیں، اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ بیسیکلی جو 2 پوائنٹ انہوں نے لکھے ہوئے کہ وائی ڈو یو ہیو ٹو نو دیز فیملیز، مطلب ان کا پھر ہمیں فائدہ کیا ہے. تو انہوں نے کیا بتایا، ایک تو یہ کہ جو ڈفرینٹ فیل کے جو پیٹرنز پتہ چل جائیں گے تو ہم اسم اور فیل کو ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا ایزی ہو جائے گا. تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیل ہے یا اسم ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ لکھنے اور بولنے میں آپ کو یہ فیملیز جو ہے ہیلپ کرتی ہیں، بیکاز یو نو دا اسٹرکچر، یو نو کہ اگر میں اس فیملی کو بلانگ کر رہا ہے تو اس کی یہ بات ہوگی. مطلب بیسیکلی جو ہم نے بڑی فیملیز دیکھی تھی ان میں یہ سارا جو ریٹرک جو وہ ایک آتا تھا، اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کو میں صحیح کر دوں کہ اس کا میننگ کوئی چینج ہوتا ہے، اور مطلب ڈفرینٹ فیملیز میں ہے تو ڈفرینٹ ورڈز، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹی فیملیز ہیں ان میں بیسیکلی یہ ریزن نہیں ہے کہ کوئی خاص مطلب ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ بتائیے، نہیں تو پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. کیوں ہو گیا یہ ساری جو فیملیز ہیں سامنے ہیں، ان کا یہ صرف صغیر ہے. صرف صغیر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جی یہ آپ کا ماضی ہو گیا، مضارع، مصدر، اسم فاعل، پھر یہ مجہول ماضی، یہ مجہول مضارع، یہ مصدر، اور پھر یہ آپ کا آگے اس کے اندر اسم نہیں سوری ہاں یہ اسم مفعول ہو گیا آپ کا. اور پھر یہ آپ کا امر، یہ نہیں، اور یہ آپ کا جو آلہ، اور پھر آپ کا ظرف. ٹھیک، یہ اس کے اندر اس کا جو صرف صغیر ہے وہ یہ. اب اس میں اگر یہ اس کو تھوڑا بڑا کرتی ہوں، ایک سیکنڈ، یہ میں اگر لے لوں سمعہ، اس سمعہ کو لے کے پورا میرا ایک وہ جو نصرہ والا چارٹ ہے وہ پورا چارٹ بنے گا ماضی والا. یسمعو کو لے کے پورا نصرہ کا جو میرا مضارع کا چارٹ ہے وہ بنے گا. سمعن چونکہ یہ ایک اسم ہے تو وہ جو مسلم چارٹ ہے پورا یہ بنے گا، اس کا بھی پورا مسلم چارٹ بنے گا. یہ اگین مجہول والا چارٹ. تو یہ بیسیکلی یہ صرف صغیر میں تو یہ چھوٹے یہ والے تھوڑے ورڈز ہیں، پھر جب آپ ان کا سب کا
وہ آپ صرف کبیر جو کہلاتا ہے اس کا وہ چارٹس بنا لیں گے. جسٹ امیجن آئی تھنک ایک ورڈ کے کوئی 80 کے قریب اس سے ریلیٹڈ آپ کو ورڈز اور اس کے میننگ پتہ چل جائیں گے. ووکیبلری اس طرح انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن اس یہ جو چارٹس تھے ان کو لے کے کوئی ہے تو بتائیے. نتھنگ. اوکے, تو آج ہم جو تھوڑا سا دیکھیں گے پڑھیں گے بیسیکلی کچھ, اب یہ تو ہم نے پہلے پڑھے مزید فی والی فیملی جس میں 3 روٹ لیٹرز کے علاوہ ہٹ کے بھی کچھ لیٹرز تھے جس اور پھر وہ فیملی کی اپنی پہچان اس سے ہوتی تھی کہ جی یہ الف سے شروع ہو رہی ہے تو اسلمہ فیملی ہے, اگر وہ بیچ میں الف آ گیا تو جاہدہ فیملی, وٹ ایور دوست کے جتنے بھی ہم نے تھے ہم نے کیے ہوئے. یہ ہم نے پڑھی جو مجرد فیملی. مجرد فیملی مینس کہ جن میں 3 ہی لیٹرز ہوتے ہیں صرف, اور ان میں حرکات کی وجہ سے ڈفرینٹ گروپنگ ہوئی ہوئی ہے. تو ایک ہے آپ کا جو پہلا والا ہے آپ کہہ لیں نصرہ ہے, اس میں آل فتحز, پھر اس کے بعد دورابہ ہے آل فتحز, پھر آپ کا سمعہ, فتح, حسیبہ, کرومہ, یہ 6 آپ کی جو مطلب ایک بڑی ایک فیملی میں یہ 6 اس کے آپ گروپس کہہ لیجیے اس کے اندر ہیں یہ. ٹھیک, اور پھر اس میں ہم نے ساتھ میں ان کے یہ بھی یاد کر لیتے, اسم آلہ بھی ہے, اسم مفعول, اسم فاعل, جو بھی چیز. ٹھیک, اچھا اب یہ تو وہ ریگولر روٹین والی چیز ہو گئی. اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو صرف ہے وہ irregularity اس میں کوئی آ جاتی, میننگ کہ وہ ان پیٹرنز کو فالو نہیں کرتا. لیٹس سے کہ نصرہ والا گروپ کا ورڈ ہے مگر جی وہ نصرہ کے اندر جب ہم نے وہ روٹ لیٹرز ڈالے تو اس نے نصرہ والے پیٹرن کو فالو نہیں کیا, یا کوئی اور ضربہ والی فیملی میں ڈالا تو اس نے فالو نہیں کیا. تو وہ irregularities کچھ ہیں, اس میں ہم بہت ان ڈیپتھ نہیں جائیں گے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ہم یہ بک تو ہم وہی ڈریم والی یوز کر رہے ہیں اس میں which is very in depth, لیکن ہم چونکہ ونس اے ویک کر رہے ہیں اور ہم بہت لائٹلی لے رہے ہیں تو we are not going to go into that much detail, but آپ کو دماغ میں یہ ضرور ہوگا کہ کبھی کبھی پھر دیکھ کے لگے کہ یہ تو ڈفرینٹ لگ رہا ہے, why is that, تو آپ کو پتا ہو کہ وہ ڈفرینٹ کیوں ہے, صرف اس لیے ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ. تو 3 طرح کی irregularities جو ہیں وہ صرف میں ہوتی ہیں. صرف کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ 3 لیٹرز ہیں روٹ کے وہ کس کس فارم میں مل رہے ہیں, اور ان کا پورا آپ جو چارٹ بناتے ہیں وہ صرف ہے اس کا, ایک اس کے ڈفرینٹ فارمز آف the same 3 letters بیسیکلی. تو یہ 3 ان کے کون کون سی جو irregularities ہیں, ایک کہلاتی ہے محموز. یہ بھی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ جی محموز ایک نیا ورڈ, حمزہ سے ریلیٹ کر لیں اس کو. محموز جو ہے حمزہ سے ریلیٹڈ ہے. کس طرح کہ 3 روٹ لیٹرز میں سے ایک روٹ لیٹر جو ہے وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ جو ہے یہ روٹ لیٹر یعنی جو ورڈ ہے نا یہ سوال یا سؤال, تو حمزہ اس میں بیچ میں اس کا روٹ لیٹر الف اور حمزہ, whenever الف has a حرکہ اس کو حمزہ کہتے ہیں. anyway جس کا روٹ لیٹر ہے نا وہ سین حمزہ لام ہے. تو یہ والا روٹ لیٹر جو ہے یہ ہم اس کو کیا کہیں گے, یہ محموز ہے. محموز اس کا ایک روٹ لیٹر جو ہے وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, but basically محموز کے when one of the root letters is a حمزہ, one of the root letters is a حمزہ, تو وہ والے جو مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ جو روٹ ہے وہ ہم کہیں گے کہ جی سالہ جو یہ سین حمزہ لام جو ہے یہ محموز ہے, یہ روٹ محموز ہے. دوسری طرح دوسرا جو کیٹیگری ہے کہ ان کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. دوسری کیٹیگری مضاعف. مضاعف مضاعف کیا ہے بیسیکلی when 2 of the root letters اور وہ یعنی بیسیکلی کون سے, لام کلمہ اور این کلمہ. اوکے لیٹ می رائٹ دا ورڈ فیل, کیونکہ ہم یہ فیل کے ہی روٹ لیٹرز پڑھتے ہیں نا, فیل کے روٹ لیٹرز ہم پڑھتے ہیں نا, فیل کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیٹس سے فیل, تو لام کلمہ اور عین کلمہ اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ایگزیکٹلی سیم ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس وقت جو فعل ہے مضاعف ہے, یہ مضاعف ہے. ٹھیک, مضاعف. فار ایگزامپل آپ کو میں ایک سیکنڈ میں سوچنے دیں. اوکے, جو ورڈ ہے قصص, قصصہ, تو اس کے 2 لیٹرز کیا ہیں, صاد صاد, قاف اینڈ صاد صاد. این کی جگہ عین کی جگہ بھی صاد ہے, لام کی جگہ بھی صاد ہے. عین کلمہ is صاد,
لام کلمہ اس صاد. تو یہ آپ کا کہلایا جائے گا کہ یہ جو کیٹیگری ہے روٹ کی کون سی ہے؟ مضاعف. مضاعف. پہلی والی کیا تھی؟ محموز، جو کہ حمزہ سے ہے کہ ایک روٹ لیٹر، یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، حمزہ ہے. دوسرا ہے مضاعف. مضاعف میں عین اور لام کلمہ یعنی لاسٹ ٹو لیٹرز آف دا روٹ آر دا سیم، تو یہ مضاعف ہے. تیسرا جو ہے اس کا جنرل نیم از معطل. اس کو آگے اس کی کیٹیگری سب کیٹیگریز بھی ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں؟ معطل. معطل کیا ہے کہ جب اس میں ایسا روٹ جس میں ایک یا دو، مطلب ایک بھی ہو سکتا ہے یا دو بھی ہو سکتے ہیں، جو روٹ لیٹرز ہیں وہ یا تو واو ہے یا ہے. یہ واؤلز ہیں نا، واو اور یا واؤلز ہیں. تو جب کوئی ایسا فار ایگزامپل یہ جو روٹ لیٹرز ہیں کیا ہے؟ واو جیم دال. اب یہ معطل میں آ جائے گا. اب کون سی کیٹیگری وہ لیٹر ہم دیکھتے ہیں؟ معطل، کیونکہ اس میں ایک روٹ لیٹر جو ہے واو ہے. یہ فعل کون سا ہے؟ معطل. واو از ایک. اور بھی آپ اس میں دیکھ لیں اور کون سا آئے گا. اوکے، سین واو یا سوی، یہ بھی روٹ لیٹرز. اس میں آ گیا واو. اگین یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ معطل. یہ معطل میں آئے گا. ٹھیک، تو تین کیٹیگریز کون سی ہیں؟ محموز جس میں ون آف دا روٹ لیٹر از حمزہ. مضاعف جس میں لاسٹ ٹو لیٹرز آف دا روٹ آر دا سیم. معطل when one or two of the root letters are یعنی واؤل آگے روٹ لیٹرز میں ایک یا دو، واو یا یعنی وہ روٹ لیٹرز یا وہ صرف اس کا جو ہے ذرا ڈفرینٹ ہو جائے گا جب روٹ لیٹر جو تین ہیں ان میں سے دو جو ہیں یا ایک جو ہے وہ واو ہے یا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اگین وہی بات کہ یہ نارمل پیٹرنس کو چونکہ ڈسٹرپٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم اس کو نہیں پڑھا ہوا ہوگا ہم نے تو ہمیں کنفیوز ہو جائیں گے کہ اچھا اس کا تو یہاں اس کی جگہ تو یہ آنا چاہیے تھا، یہ یہاں یہ کیوں لکھا ہوا ہے. ٹھیک، تو irregularity کو ہم نے اس لیے تھوڑا سا دیکھنا ہے. تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، ناٹ ٹو مچ ڈیٹیل، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، لیکن کم از کم پتہ ہونا ضروری ہے. کوئی کوشچن؟ نہیں الحمدللہ. جزاک اللہ. ویسے آپ لوگ کوشچن کچھ نہ کچھ تو دماغ میں جو بھی کنفیوژن ہوتی ہے پوچھ ضرور لیا کریں، کیونکہ ایک تو مجھے آپ کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، اوپر سے آواز بھی نہ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل ہی خالی اسکرین سے باتیں کر رہی ہوں. اوکے، یہ فرسٹ والا بتائیے گا، یہ جو ہے نا جس میں حمزہ کا آپ نے بتایا. جی. سو ایسے تین روٹ لیٹرز جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ حمزہ ہے، بٹ دیٹس دا رول. اس کو ہم محموز کہتے ہیں. اور یہ جب مطلب کیا ہے ان تینوں کیٹیگریز کا کہ جب اس میں سے کوئی بھی ایک فارم ہو گئی اس فعل کی یا ان تین روٹ لیٹرز کی، تو پھر ان کا جو صرف ہے نا، جو ہم نے صرف صغیر یا کبیر جو پڑھا ہے، وہ پھر وہ نارمل پیٹرن کو فالو نہیں کرے گا. جس طرح ہم نے پڑھا جی نصرہ ینصرو نصرن، وہ پھر اس پیٹرن کو فالو نہیں کرے گا. پھر وہاں پر آپ کو کچھ جگہ بیچ میں ڈفرینٹ طریقے سے لکھا ہوا نظر آئے گا وہ ورڈ، اور آپ کہیں گے کہ یہ یہاں تو مجہول کو اس طرح ہونا چاہیے تھا یا ماضی کو اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ ڈفرینٹ کیوں ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یا تو اس میں حمزہ آ گیا یا دو روٹ لیٹرز ایک جیسے ہیں، یا اس میں واو یا آ گیا روٹ لیٹر میں. دیٹ از دا ریزن یہ ڈفرینس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو ہم تھوڑا الگ الگ دیکھ لیتے ہیں. محموز اور اس کے اگلا جو ڈیٹیل میں نا میں وہاں چلی جاتی ہوں بجائے اس کے ادھر جانے کے. محموز، اچھا یہ ہم ابھی اوپر کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ محموز ہے کہ جب ایک جو روٹ لیٹر ہے وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ فار دا موسٹ پارٹ دا حمزہ از ٹریٹڈ لائک اے نارمل لیٹر. Hamza is treated like a normal letter. It is treated differently in only two cases. اچھا، usually حمزہ کو ایک normal letter کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. یعنی آپ کا وہ irregularity ہر اس میں نہیں آتی ورڈ میں، کچھ جگہوں پہ وہ irregularity آتی ہے. وہ کیا ہے؟ when two حمزہ come together، یعنی کہ اس روٹ میں دو حمزہ آ گئے، یعنی کہ روٹ میں وہ اس ورڈ میں دو حمزہ آ گئے. ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، اگر دو حمزہ آ گئے تب تھوڑا سا ریگولر پیٹرن خراب ہوگا. when a حمزہ and الف come together، حمزہ اور الف ساتھ ساتھ آ گئے تب بھی وہ نارمل روٹین کو ہٹا دے گا. تو یعنی یہ جو پورا اوپر چارٹ ہے
صرف صغیر والا یا صرف کبیر کہہ لیں، اس پورے چارٹ میں چینجز نہیں ہو جائیں گی محموز کی وجہ سے. کچھ جگہوں پہ وہ چینجز آئیں گی جہاں پر حمزہ اور الف ساتھ آ گئے یا دو حمزہ ٹوگیدر ایک ساتھ آ گئی. only then you will see that difference. ابھی وہ ایگزامپل سے یہ کلیئر کر دیں گے اس کو. ابھی صرف اس بات کو سمجھیے کہ یہ ویسے کوئی اتنا بڑا ایک irregularity نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ جہاں پر اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ گئے تو آپ کو تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے ورڈ جو ہے بولنا لگے گا، اور یا پھر الف اور حمزہ ایک ساتھ آ گئے تب آپ کو تھوڑا سا لگے گا. ٹھیک. اچھا، اب وہ ڈفرینٹ فیملیز کے حساب سے پہلے انہوں نے مزید فی فیملی جو ہے نا ان کو لے کے بتایا کہ اس سے کیا کیا فرق، کس فیملی میں فرق آئے گا تھوڑا بہت. The only مزید فی family that are affected when it comes to محموز are family 3 جاہدہ فیملی. جاہدہ فیملی، اسلمہ فیملی اور اقتربہ فیملی. ان تینوں فیملی کے جو چارٹس ہیں نا ان میں آپ کو کہیں کہیں پرابلم نظر آئے گی اگر حمزہ مطلب محموز والا جو ایشو ہے اس کو لے کے. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح آئے گی. These families are only affected when the first root letter is a حمزہ. پہلا روٹ لیٹر اگر کسی ورڈ میں حمزہ ہے تب اچھا دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کیوں پرابلم آئے گی. ہم دیکھیں جاہدہ فیملی، لیٹس سے کہ ہمارا روٹ ہے، میں سوچ لوں کہ کوئی حمزہ والا ہمارے پاس روٹ، اوکے یہ ہم لے سکتے ہیں حمزہ میم نون. لیٹس سے وی ٹیک دس. جاہدہ فیملی میں جب میں اس کو پلیس کروں گی تو میں کس طرح پلیس کروں گی؟ حمزہ الف، کیونکہ الف جاہدہ فیملی کا پارٹ ہے. یہ جڑ گیا، اوکے اس کو حمزہ الف کیونکہ جا ہدا، اور پھر میم اور نون تو ریگولر آ گئے. تو اب پرابلم آئے گی ان کو. یہاں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر الف اور حمزہ ساتھ ساتھ آ جائیں تو پرابلم آئے گی. یہاں وہی سچویشن آ گئی. پرابلم ہم بعد میں دیکھیں گے کیا آتی ہے، لیکن دیر ول بی اے پرابلم. وائی؟ جاہدہ، جیم کی جگہ حمزہ ہے، الف نے تو آنا ہی آنا ہے، اور پھر ہا اور دال کی جگہ میم نون. اسی طرح اسلمہ میں بھی، اسلمہ میں بھی اگر یہی والا روٹ میں ڈالوں، پہلے ہے الف جو کہ کیریکٹرسٹک ہے فیملی کا، تو الف تو پہلے لکھ دیا میں نے. سین کی جگہ ہمارے پاس حمزہ آ گیا، لام کی جگہ میم آ گیا، اور میم کی جگہ نون آ گیا. اب اس میں بھی یہی ہو گیا کہ یہ الف اور حمزہ ساتھ ساتھ آ گئے. اقتربہ، اقترب میں بھی الف از پارٹ آف دا فیملی، قاف کی جگہ حمزہ آ گیا، تا از پارٹ آف دا فیملی، را کی جگہ میم آ گیا، اور با کی جگہ نون آ گیا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو محموز والی پرابلم ہے وہ کن تین فیملیز میں ہوتی ہے؟ اسلمہ فیملی، جاہدہ فیملی، اقتربہ فیملی. اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ پرابلم کیوں ہوگی، حمزہ اور الف ساتھ ساتھ آ گئے. ٹھیک. اچھا، recall that the Hamza only causes problem when it meets either an alif or another Hamza. وہی دو پوائنٹس، یا تو دو حمزہ ساتھ آ جائیں یا حمزہ اور الف ساتھ آ جائیں. That will create a problem. Now notice that family 3 has an alif. اچھا یہ میں وہی جو آپ کو میں لکھ کے بتا چکی ہوں، انہوں نے وہی اسی کو ایکسپلین کر دیا یہاں پر. یہ اچھا یہ مجھے بتائیے جو میں نے ابھی بات بولی ہے، یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان تین فیملیز میں کیوں پرابلم ہوتی ہے، کیوں چینج ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ سمجھ آ گئی. اور ایک ایسی پوائنٹ ہے کہ یہ وہی پوائنٹ بن رہا ہے جو کہ سیکنڈ نمبر کی ریگولیرٹی ہے مضاعف. جب دو روٹ لیٹر سیم ہو جائیں تو یہ ریگولر ہو جائے گا. تو یہ تقریباً وہی بنتا ہے کہ یہ سیم ہو جاتا ہے، بیکاز ون از دا پارٹ آف دا فیملی اور الف حمزہ لگ جائے گا اس کے ساتھ، تو سیم لیٹر ہو جاتے ہیں. بیسیکلی آپ کہہ لو اس کو، لیکن جیسے اس میں مضاف میں جو ہے نا وہ بیسیکلی لاسٹ روٹ لیٹرز ہیں، مطلب وہ پہلا نہیں. ہاں میں لیکن ایسے ہی کہہ رہی ہوں پوائنٹ. ہاں مطلب وہ، لیکن اس کو آپ اسی طرح یاد رکھو بس کہ الف اور حمزہ یا دو حمزاز اگر آ گئے تو دیر از این ایشو. تو ان تین فیملیز میں چونکہ یہ ہو رہا ہے، دیٹس وائی دیر از گوئنگ ٹو بی این ایشو. اب وہ ایگزامپل آپ کو دکھا رہے ہیں، وہی میں نے آپ کو وہ والا ایگزامپل دکھا دیا. انہوں نے یہاں پر اخذا کا ایگزامپل کیا. روٹ لیٹرز آر حمزہ، خا اینڈ ذال. اب اس کو انہوں نے پلیس کیا ہے جاہدہ فیملی میں. سو جیم کی جگہ حمزہ تھا اور الف اپنی جگہ آئے گا ہی آئے گا، خا اور ذال. آخذا، اب آپ دیکھ رہے ہو کہ
اوکے ہے نہیں چلنے دے پہلے. آخذ یواخذ ایخاذا مواخذتا. اچھا جاہد یجاہد, یہاں پر میں لکھتی ہوں پہلے ایک سیکنڈ. جاہد یہ اوریجنل فیملی ہے. جاہد یجاہد جاہد یجاہد. اوکے. آخذ یؤاخذ اخاذا جہادا مواخذتا فہو مؤاخذ. اچھا یہاں پر دیکھتے پہلے اس کو دے. Notice that when the alif of the container and the hamza from the root letter met, they created a mad. The mad can be written in one of two ways, hamza اور alif یا alif. اب یہاں پر ہم نے changes کہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہاں پر جہاں جہاں یہ دونوں, اب یہ ایک ہو گیا آپ کا, یہ ہو گیا, اس کو جو اچھا اس کو بھی بلکہ چھوڑ دیں, یہ تو this is fine, this is no, there's nothing wrong with it. ایک سیکنڈ, جہاں جہاں لائٹ میں لکھا ہوا ہے. اب اس میں یہ جو ہے نا اس کو دو طرح سے لکھ سکتے ہیں. قرآن میں یوزلی جو آپ کو نظر آئے گا انسٹیڈ آف اٹ بینگ ریٹن لائک دس, اس کو پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس کو مد بنا دیتے ہیں کیونکہ دو ایک سے ایسے ساتھ آ گئے. آخذ it becomes آخذ, آخذ, اور یہ پھر آخذ, یہاں پر بھی ہم مد کے ساتھ آ جائے گا یہ آخذ. تو اب آپ دیکھ ہی رہے ہو کہ ساری جگہ پہ چینجز نہیں آئی ہیں, صرف دو جگہوں پہ کہاں پر چینج آئی ہے, ایک آئی ہے ماضی میں اور ایک آیا ہے آپ کا امر میں. تو کیا لکھا ہے, نوٹ دیٹ دا اونلی ٹو فارمز افیکٹڈ آر مادن اینڈ امر. باقی تو یہی ہیں, جیسے یجاہدو, وہ کیا تھا, یجاہدو, جہادن, مجاہدتن, مجاہدن, سارا وہی ہے, باقی اور کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اس میں فرق آ گیا کہ اب یہ آخذا ہو جائے گا, جبکہ وہ کیا تھا جاہدہ. آپ اس کو جاہدہ تو نہیں بولتے, جاہدہ, یہ آخذا, مد آ گیا. یعنی بیسیکلی آپ یہ سمجھ لو ریٹن یہ جو لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا وہ کنفیوژن ہو سکتی ہے, بیکاز قرآن میں آپ کو اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا. بہت کم ریئر ہوگا کہ اس طرح آئے گا. یوزلی لائک اچھا آپ کہو گی مد کو اب اس کو کیسے بریک کرنا ہے, یہ روٹ لیٹرز کیا ہیں, یا why is there a mud, this is one of the reasons. So آخذ اینڈ آخذ ماضی میں اور امر میں اس سے فرق پڑا ہے. کون سی فیملی, جاہدہ فیملی میں. لیٹس موو آن. اب آ گئی اسلمہ فیملی, میں اوپر لکھتی ہوں اسلمہ. اب اس میں اگین وہی والے جو میں ابھی اوپر آپ کو اگزامپل یہ والی دے چکی ہوں. اب یہاں پر فرق کس میں آ رہا ہے, اگین ماضی میں آیا, اس میں آیا, یہ بھی دیکھتے ہیں. پہلے میں انڈر لائن کر لیتی ہوں, جو لائٹ کیے ہوئے نا انہوں نے بیسیکلی فرق اس میں آ رہا ہے, یہ اور یہ. اچھا اسلمہ فیملی میں ماضی کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اسلمہ. اسلمہ یہاں پر کوئی اسٹریچ نہیں ہو رہا الف, یہاں کیا ہو جائے گا, اگین الف اسٹریچ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ مد بن گیا. آمنا, آمنا, یہ اسلمہ تھا, اب یہ آمنا ہو گیا. یہاں پر فیملی یہی ہے, مگر بیکاز الف اور حمزہ ساتھ ساتھ آگے آمنا ہو گیا. اب اسلمہ یسلمو اسلامن تھا, اس کو میں لکھتی ہوں اسلامن مصدر تھا ہمارا. اسلامن, یہ آپ کو پتا ہے نا, میں دوبارہ کوئی یاد کرا رہی ہوں کہ یہ الف کیوں لگایا ہے, جسٹ بیکاز آف دا زبر. زبر یہ لکھنے کا طریقہ ہے کہ الف لکھ کے لکھتے, اس کو صرف آپ میم کے اوپر دو زبر لگا کے نہیں لکھتے, لکھا نہیں جاتا اس طرح, بس that's the only reason. So اسلامن تھا یہ, اسلامن. یہاں آپ دیکھ رہے ہو ایمانن, یہاں اس تھا, it was not اسلامن, it was اسلامن, but ادھر سیکنڈ سین کی جگہ یہاں چونکہ حمزہ تھا تو پھر حمزہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ
جو ساؤنڈ نکلتی ہے وہ یا کی نکلتی ہے، ایمانن، ایمانن، کیونکہ اچھا اوکے لیٹس سی کہ ہم اس میں ذرا جگہ روٹ لیٹرز ڈالیں ذرا الگ کر کے. اسلامن میں، اسلامن کی جگہ الف تو وہیں کا وہیں ہے، سین کی جگہ حمزہ ہے، لام کی جگہ ہمارے پاس میم ہے، اور الف ہے تو میم الف ہو گیا، اور نون الف من کی جگہ نن ہو گیا ہمارے، یہ ہمارے صحیح ہو گیا اس طرح. اچھا یہاں پر اگر یہ یا نہ لگاتے تو اس کو بولنے کا طریقہ کیا ہوتا، کیونکہ اس ہے نا یہاں، اس سین پہ حمزہ سکون ہے، یہاں بھی حمزہ پہ ہم نے سکون لگا دیا، مانن ہوتا یہ مانن جھٹکا مانن. تو اس چیز کو جسٹ فار دا فلو انہوں نے کسرہ کے ساتھ، آپ یہ دیکھو جنرلی بھی بے شک رول آتا ہو یا نہ آتا ہو، زیر کے ساتھ ای کی آواز زیادہ کامن ہے، مطلب اٹ فلوز، ای، فتح کے ساتھ آ، دمہ کے ساتھ او، یعنی واو کی ساؤنڈ دمہ سے آتی ہے نا او، اور یا کے ساتھ کسرہ کی ساؤنڈ یا کے ساتھ کامن آتی ہے ای. تو اس لیے یہاں پر اس فلو کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ای مانن کر دیا، یہ یا لگا دیا یہاں پر. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف علت کے بارے میں کہ الف، حمزہ اور یا جو ہیں وہ انٹرچینج ہو کے نظر آئیں گے آپ کو، کبھی واو کی جگہ یا کی جگہ الف، اس طرح آپ کو نظر آ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا ایمانن. یہ حمزہ جو نیچے لکھنے کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں اس کو پھر الف نہیں حمزہ ہی کہیں گے آپ، ایمانن انسٹیڈ آف ایمانن، ایمانن. وہ ہکپ آ رہی تھی نا تو اس لیے چینج کر دیا. اچھا اب یہاں پر بھی اگین وہی چیز ہوئی. اب جب اس کا مجہول ہم نے کیا تھا، اسلمہ کا مجہول کیا تھا، اسلمہ، اسلمہ ریگولر تھا، اسلمہ. سو اب یہاں اسلمہ اگین ہم جب کرتے اگر تو دمہ کے ساتھ آگے حمزہ آتا تو یہ جھٹکا لگتا، او مینا ہوتا، او مینا. اس جھٹکے کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ او ساؤنڈ کے ساتھ واؤ میچ کرتا ہے، کیونکہ واؤ بھی او ہے، سو ہم اس کو کر دیتے او مینا، او مینا. That's an irregularity. Instead of او مینا it's او مینا، او مینا. یہ آپ آلریڈی کر چکے ہو. اور اسی طرح یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، یہ پھر آمنا ہو جائے گا، فلو اس کو دونوں کو مل جائے گا تو پھر یہ آمین، آمین. اس کو پڑھ لیتے انہوں نے کیا لکھا ہے. Notice that the Madi and Amr are identical to family 3 and also notice that the Hamza turned into a ya in the masdar. ٹھیک ہے، Hamza turned into a ya in the masdar. کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ یہ کوئی کنفیوژن اس میں ہے؟ فائبہ جی ایک منٹ اوپر کریں. آپ نے کہا ہے کہ یہ جو شاہدہ والا فیملی کی ہم نے یواخذو کی ایگزامپل دی تھی، تو یہ ماضی اور امر میں افیکٹ ہوتا ہے اونلی؟ جی، یا مضارع میں بھی ہوتا ہے؟ نہیں، ماضی اور امر میں. امر، ٹھیک. کیونکہ یہ یجاہدو ہی تھا نا، یجاہدو تو یواخذو سیم ساؤنڈ وہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی آتی ہے. اوکے اب آگے آپ کی تھرڈ فیملی میں لکھ دیتی ہوں. ایٹھ فیملی کیا تھی ہماری؟ اقتربا، اقتربا. اقتربا، that's the original family، جس میں سے روٹ لیٹر کون کون سے ہیں؟ یہ قاف، را اور با. تو اس کی جگہ ہم نے کون سے روٹ لیٹر ڈال دیے؟ حمزہ نہیں، انہوں نے اس میں حمزہ نہیں ڈالا ہوا. یا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. اوکے اخذا، اوکے
अगेन जो बोल इसमें सारी जो चेंजेस है ना जो आप कह रहे हो कि इरेगुलरिटी, वो बेसिकली सिर्फ फ्लो ना होने को अवॉइड करने को चेंजेस आई, देयर इज नो अदर रीजन। इससे मीनिंग में या उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। अब ये यहाँ पर इक़्तरबा था, उसमें ये वाले रूट्स डाले तो इत्तख़ज़ा होना था, अगेन झटका आना था। उस झटके को अवॉइड करने का एक तरीका उन्होंने क्या निकाला कि उन्होंने ता के ऊपर शद्दा कर दिया, इत्तख़ज़ा, मर्ज कर दिया हमजा और ता को, इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ु, इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ु। अब जब कोई आपसे पूछेगा जी इत्तख़ज़ा का रूट क्या है, आप बोलेंगे हमजा ख़ाज़ाल। ये एक तरबा फैमिली में डाला हुआ है। एक तरबा फैमिली में आपका अलिफ पार्ट ऑफ द फैमिली है, ता पार्ट ऑफ द फैमिली है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने हमजा को मर्ज कर दिया है ता के साथ और शद्दा दे दी, इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ु इत्तिख़ाज़न फहुवा मुत्तख़िज़ुन। अब इस सब को चलिए इसको बोलने की कोशिश करते हैं। पहला है कि मीम इक़्तरबा है ना, इसकी जगह आप अपने यक़्तरिबु इक़्तिराबन फहुवा मुक़्तरिबुन था ना, यहाँ पर आपका होना चाहिए मुक़्तरिबुन। मुक़्तरिबुन, ओके। अब मीम वहीं का वहीं रहेगा, क़ाफ की जगह हमने हमजा डाल दिया, तो मीम हमजा, इसके ऊपर हमने सुकून दे दिया। फिर ता इज पार्ट ऑफ द फैमिली, ता को लिख दिया। खा इज द सेकंड लेटर, इसको हम जोड़ देते हैं इसके साथ, और जाल इज द थर्ड रूट लेटर। ठीक, खी जा तखीजा। अगेन ये क्या होता है अगर हम जो बोलते हैं इसको मुतखीजा, मुतखीजा, तो वो झटके को अवॉइड करने के लिए दे मर्ज दीज टू और उन्हें ता को शद्दा दे दिया, मुत्तखिजु, मुत्तखिजुन, मुत्तखिजुन, सॉरी यहाँ पे मुत्तखिजुन। ठीक, तो इसमें सब में चेंजेस आई हुई हैं, मादी, मुदारे, मस्दर, इस्म फाइल, सब में मौजूद। इसमें पूरी फैमिली में ही चेंज आए हुए हर वर्ड में। ये देखें, notice that the hamza and the ta merged and became a ta with a shadda in all forms. सब में चेंज आ गई इस फैमिली में। ये कौन सी इक़्तरबा फैमिली में, इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ु इत्तिख़ाज़न फहुवा मुत्तख़िज़ुन, उत्तख़िज़ा युत्तख़ज़ु इत्तिख़ाज़न फहुवा मुत्तख़ज़ुन। अमर क्या है, इत्तख़िज़ नहीं है, ला तत्तख़िज़, और फिर आपका ज़र्फ़ है मुत्तख़ज़ुन। ठीक, इसमें पूरी चेंज। और मैंने आपको बता दी चेंज का रीजन क्या है कि वो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था वो झटके के साथ। ये आपका हो जाता इत्तिख़ाज़न, ये आपका था मुत्तख़िज़ुन, यहाँ पर भी अगेन युत्तख़ज़ु, ये सब झटके आ रहे थे, हिकअप्स, उसको अवॉइड करने के लिए। अदर देन दैट देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये हमने किसकी एग्जांपल की अभी, महमूज की। महमूज क्या है, जब वन ऑफ द रूट लेटर्स इज अ हमजा, एक या दो, जो भी एक ही आता है यूजुअली हमजा, उसमें महमूज है। महमूज आपको उस वक्त उसकी वजह से कोई इरेगुलरिटी आएगी अगर हम दो हमजा साथ साथ आ जाए या एक हमजा और एक अलिफ साथ आ जाए, तब आपको थोड़ा चेंज लगेगा। तो और अच्छा, महमूज की वजह से मजीद फी फैमिलीज में ओनली अस्लमा, जाहदा और इक़्तरबा फैमिली में फर्क आया। और फिर इन तीनों में सबसे ज्यादा फर्क किस में आया, ये लास्ट वाली इक़्तरबा में, कि सब में चेंज आ गया, सब में इरेगुलरिटी आ गई। तो कभी अब आप जिस तरह ये लिखा हुआ देखते ना, आप देखो कि ईमान, सॉरी नॉट दिस वन, आप देखते हो ना ये लेट्स से आप देखो मुत्तखिजुन लिखा हुआ देखो, ये इत्तिखाजन लिखा देखो। अब आपने रूट देखना है, रूट क्या है इसका। तो कभी कोई बोल रहा होता है ता खा जाल, कभी कुछ और। तो अब आपको चूंकि ये पता है कि व्हाट हैपेंड हियर, तो आप इसका रूट बता सकते जी हमजा खा एंड जाल। और जब रूट पता होगा, अभी तो हम उस डेप्थ में जाते नहीं, जब रूट पता होता है ना, रूट के मीनिंग होते हैं, और फिर वो रूट किसी भी वर्ड में जब आ रहा है तो आपको जब मीनिंग उसका पता होगा, देन यू विल रिलेट इट। ओके, इस रूट का मतलब ये है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये मीनिंग आ रहा है। दैट्स वेयर इट बिकम्स हमारे लिए बहुत इसको ये हेल्पफुल हो जाता है। ठीक, कोई क्वेश्चन?
نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں. اوکے میں ایک سیکنڈ ذرا باقی بھی مطلب جاگ ہی رہے ہیں نا خاموش ہیں صرف دیٹس اوکے اگر جاگ رہے ہیں تو جی جاگ رہے. اوکے اس میں کوئی سو نہیں سکتا, اتنا ہیوی لیسن ہے کہ کوئی نہیں سو سکتا. بس یہ انشاءاللہ یہ دیکھیں نئی چیز ہمیشہ تھوڑی سی پریشان کرتی ہے, بٹ دس از ناٹ, میں نے جیسے بھی کہا کہ اتنا زیادہ پریشان اس کے بارے میں ہونا بھی نہیں آپ نے, یہ جسٹ فار دا ریکگنیشن پرپز ہم اس کو لرن کر رہے ہیں. اچھا جی بٹ آپ نے بھی کہا تھا اور آئی تھنک استاد نعمان علی خان نے بھی کہا تھا کہ صرف زیادہ آسان ہے نحو سے, مجھے تو وہ زیادہ ایزی لگا ہے اس کے نسبت. اچھا مجھے دیکھو میں بتاتی ہوں کس لیے لگا, ایک تو ہر ایک کا اپنا بھی ہوتا ہے, مجھے خود بھی صرف زیادہ ایزی کیوں لگتا تھا, اس میں کافی ساری چیزیں آر اونلی میمورائزیشن, مطلب اس کے پیچھے آپ کو تھوڑا سا اگر ایک کو آپ نے کر لیا تو آپ کافی سارے اس کے ریلیٹڈ آپ کو آنسرز مل جاتے ہیں. جو نحو ہے اس میں جب آپ ابھی ہم نے اس طرح سے کیا نہیں نا کہ پوری آپ آپس میں ورڈز کے کنیکشنز کو سالو کریں, اٹ بیکمز ریئلی ہارڈ, مطلب ان دا سینس کہ اس کے مقابلے میں ہارڈ ہو جاتا ہے. وہ آئی نو جب ہم ڈیٹیل میں کبھی موقع رہا کریں گے کہ جی پوری آپ آیت ہے اس میں آپ پورا اس کا آپ کریں صرف اور نحو دونوں کر کے اس کا گرامیٹیکل بریک ڈاؤن کریں, then sometimes that becomes a bit difficult. This is easier as compared to that. اچھا جی اب ہم دوسرے کا ابھی ٹائم تھوڑا سا بس ایک اور کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بریک کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا انہوں نے نا اوپر دیا ہوا تھا, لیٹ می گو بیک, جو چارٹ تھا اس میں انہوں نے کچھ ہی ایگزامپل جو دی ہوئی ہیں, لیکن یہ انہوں نے مجرد کی دی. اوکے مجرد تو یہ والے جو 3 لیٹر والے جو ہے نا ان میں یہ ہے محموز کا, اسفا یأسفو اسفن. یہ جو چینجز آئی ہماری کس کس میں آ گئی, آپ یعنی انہوں نے دے دی ساری فیملیز آپ کو, مگر مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ چینجز زیادہ جو یعنی جو افیکٹ ہوتا ہے حمزہ کی وجہ سے وہ اسلمہ فیملی میں, جہادہ فیملی میں اور اقترابہ فیملی میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے باقی جو ہے ان میں اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس چارٹ سے بھی یو کین گو تھرو ود اٹ اور دیکھ لیجیے گا کہ اس میں کوئی اگر آپ کو پرابلم لگے. اوکے محموز ہم نے کر لیا, بس ایک ہم مضاف کو اور دیکھ لیتے ہیں and then انشاءاللہ we will take a break. اچھا نہیں پہلے مجرد فیملیز کو بھی تو دیکھ لیں کہ مجرد میں محموز سے کیا فرق پڑتا ہے, مطلب حمزہ اگر آ گیا روٹ لیٹر میں تو مجرد فیملیز میں کیا ہوتا ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ مجرد فیملیز میں صرف 2 irregularities ہیں جو ہوتی ہیں, اور یہ ریگولیرٹیز کب ہوتی ہیں, only when the first or second root letter is a حمزہ. یعنی اگر لاسٹ لیٹر حمزہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن لیٹس سے کہ پہلا یا دوسرا روٹ لیٹر حمزہ ہے تب فرق پڑے گا. اب وہ کیا فرق ہے کہ when the first root letter is a حمزہ, when the حمزہ meets with the alif in the اسم فاعل it becomes a. فار ایگزامپل یہاں پر سامنے میں لکھ بھی لیتی ہوں, اسم فاعل ہم لکھ لیتے ہیں جیسے ناصرن, ٹھیک ہے ہم ناصرن لکھ لیتے ہیں. ناصرن ہمارا اسم فاعل ہے نصارہ والے باب میں, ناصرن. ٹھیک اچھا اب جب حمزہ آ گیا فار ایگزامپل حمزہ خا را, ٹھیک ہے حمزہ خارا, اب نون کی جگہ آ گیا حمزہ اور الف کی جگہ, تو الف تو اپنی جگہ مطلب ہے ہی ہے, پارٹ آف دا ورڈ ہے, آگے صاد کی جگہ خا اور را کی جگہ را. ٹھیک اب اگین یہ دونوں وہی جو پہلے ہم کر چکے ہیں, اس میں بھی یہ کیا ہوگا, یہ مد بن جائے گا. تو اس لیے آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ یہ آخرن 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 2 حرکہ, آخرن ناصرن تھا یہ آخرن. کیوں ہوا یہ کہ جب حمزہ اگین حمزہ اور الف جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آ گئے, آخرن. when the حمزہ meets the حمزہ in the اسم تفضیل. اس کو بھی چھوڑ دیجئے, اس کو ہم اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہے. اور اس میں اور پرابلم کب ہوگی, the حمزہ and الف are dropped in the commanding form. The حمزہ and الف are dropped in the commanding form. ابھی دیکھ لیتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں. اچھا اکلا اکلا یاکلو اکلن, اب یہ فہوا اکلن ہوتا کیونکہ یہ
الف تھا اور پھر حمزہ تھا، لیکن بجائے وہ جھٹکا دینے کے انہوں نے حمزہ اور الف کو ملا کے آکلن کر دیا. سو اکلا یاکلو اکلن فہو آکلن. ادروائز یہ کیا ہوتا ہے یہاں پر الف یہاں پر حمزہ اور الف اور پھر کاف اور لام ہوتا. سو یہ پھر آپ کا سو حمزہ اور الف ساتھ ساتھ آ گئے اینڈ ڈزنٹ میک سینس. اس کو لکھنے کا طریقہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کو ان دونوں کو مد بنا دیتے ہیں. یہ دیٹس اے کیس یوزولی. یہ آکلن ہو گیا، ٹھیک ہے، مد نظر آ گیا. اچھا اسی طرح یہ پھر ٹھیک رہا. اکیلا یوکلو اکلن فہو مأکولن، یہ بھی ٹھیک رہا. پھر یہاں پر کل ہو گیا، کل. یہاں سے اب جو اگر آپ اس کا نصرہ والا لے لے تو یہ ایک سیکنڈ، نصرہ ینصرو نصرن، نو نفس نصرہ ینصرو نصرن فہو ناصرن، نصرہ ینصرو نصرن فہو منصورن، الامر منہ نصر نصر. اس کو میں پہلے یہاں پر ایک سیکنڈ ریگولر والا، یہاں پر میں چاہ رہی ہوں کہ ریگولر والا بھی ایک، اب میرے نا اس وقت بالکل جیسے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا. ایک سیکنڈ، کل بس آپ اس کا فی الحال یاد رکھیں کہ دس از ہاؤ. اس میں چونکہ امر میں کس طرح ہوتا ہے، امر میں آپ پہلا یعنی جو اس سے شروع کرتے ہیں، آپ یہ اس سے شروع کرتے ہیں، یہ والے سے شروع کرتے ہیں امر جا. عنصر نہیں ہوگا، عنصر ایک سیکنڈ. سو انہوں نے اس کو فلو میں کرنے کے لیے یہ عنصر کی جگہ اگر ہم یہی والا ورڈ لے رہے ہیں تو لیٹس جسٹ پلیس دا لیٹرز فرسٹ. الف، نون کی جگہ کاف، حمزہ، اس پہ آ گیا جھٹکا، سکون آ گیا، اینڈ کل، کاف لام، کاف ود دمہ اور لام ود سکون. اگین یہ ہوتا کل. اب اس کو انہوں نے اس پوری چیز کو وہ کرنے کے لیے کل کو جھٹکا کو ہٹانے کے لیے انہوں نے پورا کا پورا یہی ہٹا دیا ہے. تو اٹس آل کل، کھاؤ، کل کھاؤ. ٹھیک، تو یہ اس وجہ سے یہاں پر کل ہے. اٹ وڈ ہیو بین جھٹکا. ایک وہ بس یاد رکھیے کہ ابھی آگے بھی ہم جو دیکھیں گے کہیں پر اگر ان نیسیسری جھٹکا آ رہا ہے یا ایک اس میں اور بھی چیز آئے گی کہ یہ والی جو ساؤنڈ ہے نا ایو والی، ایو وہ نہیں آئے گی. اس ایو ساؤنڈ کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی بعض دفعہ لیٹرز کچھ ڈراپ ہو جائیں گے یا اس کی جگہ سوئچ کر لے جائیں گے کیونکہ ایو نہ ہو. تو اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے نا کل، یہ بولنے میں ڈزنٹ لک نائس، تو انہوں نے والی پارٹ کو ہٹا دیا پورے کو. سو وہ کل رہ گیا. باقی اٹس سیم. صرف یہاں فرق پڑا اس میں، کس میں؟ اسم فاعل میں اور اس میں فعل امر میں. چھوٹی فیملیز میں ان دو جگہوں پہ فرق پڑا. انہوں نے باقیوں کا لیٹس سی. اچھا، when the second root letter is a hamza. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ the hamza and alif are dropped in the commanding form. again جو پچھلے والے میں ہو چکا ہے، یہ پورا صحیح ہے. کیا ہوا ہے اس میں؟ سیکنڈ روٹ لیٹر جو ہے وہ حمزہ ہے. سیکنڈ از حمزہ. سأل يسأل سؤالا فهو سائل، سئل يسأل سؤالا فهو مسئول. اب یہاں پر اگین وہ کر کے جھٹکا آنا تھا تو انہوں نے سل کر دیا. سل سمپلی وہ الف اور حمزہ ریموو کر دیا. باقی کہیں پر چینج نہیں آیا. ٹھیک، باقی کہیں پر کوئی چینج نہیں آیا. چینجز اچھا اس کو بھی ہم نہیں کرتے ابھی، یہیں پر ہم روک لیتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ٹو مچ آپ لوگوں کے لیے ہو جائے. اس کو صرف اس کی میں ہائی لائٹ کر لیتی ہوں اپنے پاس، آپ اس کو دیکھ لینا کہ اس کو ریڈنگ. Recall that changes occur when a hamza meets a hamza or an alif. This occurs only in one case. The ana version of madare, if the word is mahmuz al-fa. اچھا اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے. محموز الفا کا مطلب یہ ہے کہ if the first letter is a hamza, fa letter is a hamza, تب پرابلم آئے گی انا ورژن آف مدارے میں. ٹھیک، انا ورژن آف مدارے میں انہوں نے اس کو and this change occurs only in مجرد. مجرد مین 3 والے جو چھوٹی فیملیز ہے اس میں صرف آتا ہے. اب یہ کیا تھا؟ آکلو، جس میں انہوں نے کیا کر دیا؟ آکلو.
آکلو آکلو, but that's what it is basically. یہ جو یہ چینجز آئی تھی نا, اب اسی کو آکلو کو لے کے آپ نے کنٹینیوس اس کا فالو کرنا ہے نا, اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے. میں نے پتہ نہیں اس کا پورا دیا ہوا نہیں دیا ہوا. اوکے, بیسیکلی آکلو کو لے کے اب یہ آپ کا جو نصارہ والا چارٹ آپ کہہ لو اگر بنانا ہے تو آکلو, اس کا جو صرف کبیر ہے, کبیر مادی کا کبیر, آکلو آکلو یعنی کہ جو اس میں کس میں بتاؤں ویسے میں چینج کر اونلی مجھے نا چیک کر لو گے. آکلو آخذو, آخذو کو لے کے اب آپ اس بیسیکلی جو جب صرف کبیر بنائیں گے آپ, اب اس کو یہ یاد رکھ لینا, باقی ہم اس کو کنٹینیو یہیں سے کریں گے. اب اس ورڈ کو لے کر آپ کا صرف کبیر بنے گا, تو آف کورس کہ وہ صرف کبیر میں چینجز آئیں گی. کس اس میں؟ انا ورژن آف دا مضارع اف دا ورڈ از. مضارع کیا ہے یہ انا ورژن اس کا دیکھ لیتے. پہلے مضارع ہم ریگولر مضارع لے لیتے ہیں, نصرہ ینصرو کر لیتے ہیں یہاں پر. تو نصرہ واز ماضی, ینصرو یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ینصرو. اوکے, ینصرو. اب ینصرو کو لے کر ہم نے مضارع کا پورا چارٹ بنانا ہے. بنائیے. ینصر کون کرے گا ویسے, کوئی کرنا چاہے گا اس کا جو ینصرو کا پورا جو آپ کا مضارع والا چارٹ ہے؟ میں کریے. ینصرو ہاں ینصرانی ینصرونا, ہاں تنصرو تنصرانی ینصرنا, ہاں تنصرو تنصرانی تنصرونا, ہم، تنصرینا تنصرانی تنصرنا, انصرو ننصرو. انصرو and ننصرو. تو انصرو is where we will have that problem. انصرو, جزاک اللہ خیر. انصرو یہ تھا انا ورژن. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرابلم کیوں آئے گی یہاں پر. آلریڈی ایک الف موجود ہے. اب پہلا لیٹر اگر حرکت جو پہلا لیٹر ہے کہ وہ یہاں حمزہ آ گیا اس کی جگہ, تو اگین اس نے کیا ہو جانا تھا اقصرو اخذو. تو اس نے اس حمزہ اور اس کو اگنور کرنے کے لیے, مطلب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے پھر کیا کر دیا, اس کو اگین ان کو مرج کر کے کر دیا. آکلو آخذو. ٹھیک ہے, دس از دا ریزن اونلی ان دا انا فارم. انا فارم یہ, اور کہیں پر کوئی پرابلم نہیں آئی, کوئی پرابلم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, صرف کبیر کی بات کرنی ہو, صرف کبیر میں آپ کے انا ورژن میں پھر جو بیسیکلی جو کلو ہو جائے گا یا خضو ہو جائے گا. یہ وائی بیکاز الف اور حمزہ ساتھ ساتھ آ گئے. قصہ مختصر یہ جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ بس یہ یاد رکھیں, جب بھی دو حمزہ ساتھ آئیں گے تو پرابلم آئے گی, جب بھی الف اور حمزہ ساتھ آئیں گے تو پرابلم آئے گی. دیر کین بی اے چینج, اور وہ چینج جو آئے گی میننگ میں کوئی فرق نہیں لاتی. the change is only for the flow. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ادھر ہی ہم اینڈ کریں گے. اور اگر کوئی کنفیوژن انشاءاللہ اگلے ٹائم بھی ریویو کرتے ہوئے اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. لیکن کوئی کنفیوژن ہو بیچ میں آپ ڈیفینیٹلی پوچھ سکتے ہیں. میں اس کے چارٹ کیسے وہ آئی ہوپ کہ میں ڈیٹ صحیح لکھ رہی ہوں. اس کے نا اس بک میں بھی میں چیک کر لیتی ہوں, انہوں نے اگر چارٹ کوئی بنائے ہوئے ہیں, مثال تو ڈفرینٹ ہے اس کا نہیں دیکھنا میں, نہیں تو میں آپ کو اس کی تھوڑے سی ایگزامپلس جو ہے نا وہاں سے مطلب کہیں سے دیکھ کے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے بس ایک ریمائنڈر دے دیجیے گا کہ آئی ہیو ٹو لک فار دیم. انہوں نے اوپر یہاں پر بس ایک ڈیفینیشن فارم میں انہوں نے ایگزامپل کے ساتھ دیا ہوا ہے. یہ پیج آپ خود پڑھ لینا, ہم نے ابھی یہاں تک کیا ہے, مطلب صرف اور صرف یہاں تک. ٹھیک ہے, محموز کو کیا, ابھی ہم نے نیچے نہیں کیا. ٹھیک, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.